بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ جی تو امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کے ٹائٹل سے تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا ویڈیو کس ٹاپک پہ ہے۔ عمرہ کرنے کا طریقہ تو میں نے آپ سب سے پہلے شیئر کیا ہوا ہے، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا لنک، اینڈ اسکرین پہ بھی اور آئی بٹن پہ بھی مل جائے گا۔ آپ جائیے اور وہ پورا طریقہ دیکھیے، میں نے بہت ہی آسانی طریقے سے آپ کو بتایا ہے، جس میں آپ کو جو بہت ہی بزرگ بندہ بھی ہوگا سیدھا سادہ اس کو بھی سمجھ آ جائے گی، اتنی آسانی طریقے سے میں نے بتایا ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں جی اپنی اس ٹاپک کی طرف۔ سوال جو آپ لوگوں نے میرے سے کچھ کیے تھے، ریکویسٹ آ رہی تھی مجھے بار بار۔ اچھا جی، آج کی جو ویڈیو ہے نا وہ کس ٹاپک پہ ہے پہلے آپ یہ سن لیں۔ اس ویڈیو میں کیا ڈیٹیل میں بات کرنے والی ہوں، اس کے بعد ویڈیو شروع کریں گے۔ نفلی طواف کس طرح کر سکتے ہیں اور کیا یہ بار بار کر سکتے ہیں، اور یہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا احرام والے اندر جا سکتے ہیں، احرام پہن کے جا سکتے ہیں، احرام کے بغیر جا سکتے ہیں یا نہیں، تو کیا خواتین اندر جا سکتی ہیں یا نہیں، اور نفلی طواف جو ہے اس میں قصر کرنا پڑے گا یا نہیں، یا اس کے کتنے سٹیپ ہوتے ہیں، یہ تمام نفلی طواف کے اکارڈنگ جو ہے نا یہ ساری میں ویڈیو بناؤں گی، اس میں ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کے سامنے پیش کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، بغیر اسکپ کیے دیکھنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، اور میری ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ اچھا جی، تو یہ 91 گیٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میں نے اسکرین شاٹ لگا دی ہے۔ یہاں سے ہم جائیں گے فرسٹ فلور پہ، ٹھیک ہے نا، طواف کے لیے۔ تو بیسیکلی سوال کیا تھا، نفلی طواف کے لیے احرام ضروری ہے کہ نہیں؟ جی، نفلی طواف کے لیے احرام ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن نفلی طواف کے لیے آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے، یعنی طواف کرنے کے لیے باوضو ہونا آپ کا ضروری ہے۔ اب جیسے عمرہ کرتے ہوئے حلق یا قصر کیا جاتا ہے، تو طواف میں بھی کیا جاتا ہے یا نہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں ایسا نہیں ہے، طواف میں قصر یا حلق نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، کیونکہ طواف میں نا احرام کی پابندیاں جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ نفلی طواف کے 2 سے 3 سٹیپ ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ مکہ میں آپ جتنے دن بھی ہیں طواف آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ عمرے کے لیے کیا ہے، اگر آپ ایکٹیو ہیں، ہیلدی ہیں، تو آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ طائف جا سکتے ہیں، حرام کی حدود سے باہر جا کر آپ نے نیت کرنی ہوتی ہے، پھر حرم کی حدود میں آنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بہت جلد میں ویڈیو لے کر آؤں گی، الگ سے ویڈیو بناؤں گی اس ٹاپک پہ کہ کہاں کہاں سے آپ کا میقات بنتا ہے اور میقات کتنے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہاں جی، تو آپ طائف جا سکتے ہیں، آپ مسجد الجرانہ جا سکتے ہیں، آپ مسجد عائشہ جا سکتے ہیں، اور وہاں سے عمرے کی نیت کر کے آپ حرم آئیں اور اپنا عمرہ ادا کریں۔ لیکن طواف کا کیا ہوتا ہے، سب سے اچھا جو وقت ہے نا، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ طواف کا وقت کون سا ہے، نفلی ہوں دوسرے ہوں۔ صبح کا وقت جو میں نے ابھی ہم نے 6 مہینے پہلے جو عمرہ ادا کیا ہے، میں اس کا ایکسپیرینس آپ کو شیئر کر رہی ہوں۔ صبح کا جو وقت ہوتا ہے یا رات کا وقت 7 یعنی کہ میں آپ کو ٹائمنگ اسکرین پہ بھی لکھ دیتی ہوں۔ بیسٹ ٹائمنگ جو ہے وہ طواف کے لیے صبح کا جو ہے وہ 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک کی بیسٹ ٹائمنگ ہے، اس وقت اتنا رش بھی نہیں ہوتا۔ رات کی جو ہے وہ 11 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک کا جو ٹائم ہے نا، یہ جو ہے اس ٹائم رش بالکل بھی نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے، آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے لیے 7 طواف ہوتے ہیں، پر نفلی طواف کے لیے آپ ایک چکر لگائیں گے طواف کا تو وہ آپ کے پورے طواف ہو گئے۔ یہاں میں بتا دوں کہ عمرے کے ہوں یا نفلی طواف ہوں، جس طرح میں نے آپ کو عمرے کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 8 استلام کرتے ہیں، 7 طواف کرتے ہیں، تو یعنی کہ 7 طواف کے چکر ہوتے ہیں۔ 8 استلام اس طرح ہوتے ہیں کہ پہلے ہم شروع میں ہی استلام کرتے ہیں، حجر اسود کا دور سے بوسہ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنا طواف شروع کرتے ہیں۔ پہلا تو اس طرح ہر طواف کے بعد ہم نے استلام کرنا ہوتا ہے، دور سے بوسہ لینا ہوتا ہے، کیونکہ حجر اسود کے قریب نہیں جایا جاتا ہر انسان سے، رش ہوتا ہے، دھکم ہوتی ہے، ہر کسی کی کنڈیشن نہیں ہوتی، تو آپ نے دور سے ایسے کرنا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا ہر چکر کے بعد ہمارا ایک ایک ہوگا، تو 8 استلام ہوں گے اور 7 چکر ہوں گے طواف کے۔ وضو کی حالت میں ہوں، پاک صاف ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ آرام سے طواف کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رات کے عشاء کے بعد اگر وقت ہے تو آپ طواف کر سکتے ہیں، اس وقت بھی میں نے کافی حد دیکھا اتنا رش نہیں ہوتا، یعنی کہ اور اگر آپ تہجد کے وقت آئیں، تہجد سے تھوڑا پہلے آ جائیں، اس وقت بھی آپ طواف ادا کر سکتے ہیں آرام سے، یعنی ہوتا ہے رش، لیکن اکارڈنگ کے پہلے جو نارمل ٹائم سے کی نسبت اس وقت میں نا ان وقتوں میں نہیں ہوتا رش۔ اچھا جی، طواف آپ اپنے پیاروں کے نام کا بھی کر سکتے ہیں، کہ میں جیسے کہ یہ جو اس کا جو سٹیپ ہے نا طواف کی جو نیت ہوتی ہے نا، بیسیکلی یہ نیت ہوتی ہے طواف کی۔ نیت کیسے کرنی ہے آپ نے نفلی طواف کی، اگر آپ اپنے پیاروں کے نام کی کر رہے ہیں طواف، کہ میں طواف کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور اس طریقے سے نا آپ نیت کریں اور آپ اپنا طواف شروع کریں۔ اچھا، طواف جو ہے نا یعنی کہ سیم ویسے ہی ہوتا ہے جیسے عمرے کا طواف کرتے ہیں، اس کی نیت، بس اس کی نیت کا یہ فرق ہے کہ یہ نفلی طواف کی نیت ہے اور وہ ہمارے عمرے کی نیت ہوتی ہے نا۔ تو آپ نے شروع کہاں سے کرنا ہے، رکن اسود کی طرف
یعنی کہ آپ نے اس سیدھے سائڈ پہ یعنی کہ آپ دیکھیں گے نا تو سبز رنگ کی لائٹ میں آپ کو ابھی بھی اسکرین شاٹ لگا دیتی ہوں، عمرے کی ویڈیو میں بھی میں نے دکھایا تھا، ٹھیک ہے نا، وہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، جہاں پہ یہ گرین کلر کی آپ کو لائٹ نظر آ رہی ہے نا، یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ حجر اسود جو ہے وہ ہماری جو ہے یعنی کہ حجر اسود کی جانب ہمارا چہرہ کر کے ہم نے استلام کرنا ہے، یعنی بائیں طرف حجر اسود ہوگا، پھر ہم نے حجر اسود کی جانب استلام کر کے اپنا طواف شروع کر لینا ہے۔ اس وقت آپ نے پڑھنا کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ یہ پوچھ رہے تھے جی طواف کے وقت یا نفلی طواف کے وقت بھی کوئی اور دعائیں ہوتی ہیں؟ جی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، وہ پہلے ویڈیو پوری دیکھا ہے، پھر آپ کو میری بات سمجھ آئے گی اس ویڈیو میں، اس کا میں آپ کو شارٹ میں بتا دیتی ہوں۔ طواف کے دوران آپ نے پڑھنا کیا ہے، پھر آپ نے پہلے تو آپ پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، پھر آپ نے طواف شروع کر دینا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس چیز سے پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو میں بتا دوں، آپ تیسرا کلمہ پڑھ لیں طواف کے دوران، تلبیہ پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک، ٹھیک ہے، یا پھر آپ اپنی زبان میں اپنی کوئی بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں ہمیں سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، دلوں کے حال سے واقف ہے، اور کتابیں بھی ملتی ہیں۔ تو ویسے میں آپ کو کہوں گی کتابیں لے کے جانا، اس کا یہ ہے کہ سم ٹائم ہم جب کتابیں دیکھ کے پڑھے ہوتے ہیں نا تو ہمارا دھیان کتابوں پہ ہوتا ہے، تو ساتھ والے بھی جو ہوتے ہیں نا لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کوشش کریں آپ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، یا پھر وہ آپ پڑھ لیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، وہ والی دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسکرین پہ میں لگاتی جاؤں گی ساری دعائیں، آپ دیکھ لیجئے گا ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ طواف کے دوران پھر سے بتا رہی ہوں، تیسرا کلمہ تلبیہ یا ربنا آتنا فی الدنیا، یہ والی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، یا اپنی زبان میں بھی، آپ کو یہ بھی نہیں آتی، اپنی زبان میں آپ جو دعائیں چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں جی۔ اچھا جی، ہر چکر کے آخر میں آپ نے استلام کرنا ہے یاد سے، جیسے عمرے کے طریقے میں نے بتایا تھا، 8 استلام اور 7 چکر طواف کے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہاں میں آپ کو ایک ضروری بات بتانے والی ہوں کہ نفلی طواف کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل واجب بالطواف کی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اپنے پیاروں کے لیے کیا ہے طواف تو آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اس کا ثواب ان کو نصیب کریں، ان کو عطا کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جی دیکھیں، لوگ ویل چیئر پہ آتے ہیں، تو یہاں سے نا لوگ نا ویل چیئر پہ آتے ہیں، تو یہاں پہ دیکھیں آپ اپنے پیاروں کو، کوئی ایسا ہے جو نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے نا، تو وہ رائٹ طرف جا کے نا طواف یہاں سے شروع ہو جاتا ہے ویل چیئر والوں کے لیے۔ یہاں پہ جی وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جنہوں نے احرام نہیں باندھے ہوتے، یا جو پہلے عمرہ ادا کر چکے ہوتے ہیں، ان کو انٹری نہیں ملتی احرام کے بغیر، تو وہ لوگ بھی یہاں پہ شلوار قمیض میں یا پھر احرام کے بغیر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ویل چیئر پہ لوگ یعنی کہ یہاں پہ جگہ جگہ بندے گھوم رہے ہوتے ہیں جو پیسے لے کے آپ کو ویل چیئر پہ عمرہ یا طواف کرواتے ہیں، جیسے کہ اسکوٹر کا عمرہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اسکوٹر پہ کیسے عمرہ ادا کرتے ہیں اس کی ویڈیو بھی جلد شیئر کروں گی۔ تو جن لوگوں نے احرام نہیں باندھا ہوتا تو وہ فرسٹ فلور پہ آئیں، اور ان کے لیے یہ جگہ ہوتی ہے، یہاں سے ان کو جانے دیتے ہیں، بغیر احرام کے دورِ طواف اپنا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ نا مجھ سے انسٹا پہ میسج کر رہے تھے کہ اگر ہم ویسے ہی، ہمارے جو عورتیں ہیں وہ کہہ رہی تھی اگر ہمارے ہسبینڈ یا بھائی ویسے ہی احرام پہن کے اندر چلے جائیں تو یعنی کہ ان کو تو یہ لگے گا کہ ہم لوگ عمرے کے لیے ہی جا رہے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ بات کا جواب میں نہیں دے سکتی، اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں نا، تو آپ احرام کے بغیر یہ مرد حضرات جو اندر نہیں جا سکتے، فرسٹ فلور سے آپ کر سکتے ہیں، آپ کو یہ تو سہولت دی ہوئی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ فرسٹ فلور سے ہی جائیں، تو اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا اعمال ہے، ٹھیک ہے، میں تو آپ کو گائیڈ ہی کر سکتی ہوں جتنا مجھے پتہ ہے، جتنا مجھے ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ خاتون ہیں تو پھر تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ عورتوں کو تو اندر جانے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بار بار جائیں جب مرضی جائیں، تو آپ نفلی طواف آسانی سے کر سکتی ہیں۔ ہاں جی، تو جی آج کی میری ویڈیو یہاں تک ہی تھی، امید ہے آپ کو سارے پوائنٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے۔